वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। और आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मैं बस ये बताऊंगी कि मैं तो एक टीचर हूँ और बल्कि अब तो खैर रिटायर्ड हूँ, तो सारी जिंदगी हम लोग, मेरी सारी बहनें भी, हम लोग सब टीचर्स हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे बुद्धू से थे, तो हम ऑफिसेस में तो काम कर नहीं सकते थे, तो बस। और वैसे बच्चे प्यारे बहुत लगते, तो मैंने मॉन्टेसोरी टीचर्स ट्रेनिंग भी की है, तो बहुत सालों तक छोटे बच्चों की क्लासेस ली। और देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं वो, उनको हमें इतना उनका ख्याल रखना चाहिए, वो बिल्कुल जूवल्स की तरह होते हैं। जैसे हम अपने कैश को और अपने जेवरात को, अपने जूवल्स को कितना संभाल के एहतियात से रखते हैं, तो एक बच्चा जो है वो तो उससे भी बढ़ के है, तो उसकी भी बहुत ही, यानी ऐसे हम। और फिर दूसरा ये कि ये छोटे छोटे बच्चे जो है, तो उनकी पूरी जो शख्सियत है वो इस उम्र में बन जाती है। हम समझते हैं ना कि ये बुद्धू से हैं, छोटे हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, नहीं, वो सब महसूस करते हैं, बहुत हसास होते हैं। तो वैसे आपने कौन से स्कूल में टीचिंग की है ना? हाँ, मैंने सिटी में पढ़ाया सारी जिंदगी। तकरीबन कितने साल? बस बहुत साल, 28 साल। 28 साल। हाँ। अच्छा, 28 साल का तो एक बहुत लंबा अरसा होता है ना? हाँ, बहुत लंबा अरसा होता है। तो उसके बाद भी ये था कि मैं रिटायर नहीं हुई थी, बल्कि मुझे ट्रांसफर मिल गया था वो सी व्यू पे, दरख्शा कैंपस पे, तो वहां मैं जा नहीं सकती थी, वो मुश्किल था मेरे लिए कि 8 बजे से पहले पहुंचूं। तो फिर मैंने रिजाइन कर दिया था, फिर उसके बाद से बस दिल उचाट हो गया, फिर नहीं टीच कर सकती। अच्छा, और आप बताएं कि मतलब जब आप बहन भाई होते थे, अपने अम्मा अब्बा के साथ रहते थे, तो मतलब आप किस तरह से रहते थे? बस जब हम छोटे थे तो सब साथ थे, फिर आस्ता आस्ता पहले तो भाइयों ने जाना शुरू किया, वो तो पढ़ने के लिए गए थे, फिर वहीं के होके रह गए। और कुछ बहनों को भी शौक था कि खासकर जो जैसे हमारी सबसे छोटी बहन थी, उसको तो बहुत ही था, तो फिर वो बस जाते चले गए, फिर मैं अकेली रह गई। और आपकी सबसे अच्छी किस बहन के साथ दोस्ती थी, किस भाई के साथ थी? वो जब थे दोस्ती, जब हम लोग बहुत, मतलब टीन एज तक थी, उसके बाद नहीं, फिर वो लोग चले गए थे। भाई भी टीन एजर्स ही थे जो जब गए। हाँ। और आपके जो अम्मी अब्बू थे, वो आखिर में अम्मी अब्बू को किसने संभाला? मैंने। अच्छा, आपने अपने अम्मी अब्बू को संभाला, यानी कि अम्मी अब्बू की खिदमत में आपका सबसे ज्यादा रोल रहा है। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ थी, सब जा चुके थे, जी जी, तो इस वजह से। अच्छा, आपको अपनी अम्मी ज्यादा अच्छी लगती थी या अब्बू ज्यादा? अब्बा। अच्छा, अब्बा। मुझे अपने अब्बा बहुत प्यारे, जब इतना वो नहीं था, लेकिन अब ख्याल आता है तो उनकी बातें ज्यादा होती हैं, बहुत प्यारे। जब अम्मा अब्बा थे तो जब अम्मा ज्यादा अच्छी लगती होंगी? जब अम्मा ज्यादा अच्छी लगती, मगर अब मतलब इस स्टेज पर आके अंदाजा होता है कि अब्बा ज्यादा अच्छे थे। अब्बा बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, इंजीनियर थे मेरे अब्बा, सिविल इंजीनियर थे। और फिर उसके बाद में तो उस जमाने में तो 56 की एज में रिटायरमेंट हो जाती थी गवर्नमेंट सर्विस की, तो 56 तो कुछ भी नहीं है, यंग होता है आदमी। तो उसके बाद और जॉब करते, फिर उसके बाद ये उसमें थे, टेलीविजन वालों ने इनको बुला लिया था उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे, और वहाँ पे ये डायरेक्टर इंजीनियर थे, और सिंध और बलूचिस्तान टेलीविजन बूस्टर्स के इंचार्ज थे। आंटी, अच्छा, आपने मतलब 28 साल तक टीचिंग की, तो आपकी जिंदगी में मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस तो आपका बहुत है। आप इस हवाले से कुछ बताएं ताकि हमारी नई आने वाली टीचर्स इससे फायदा उठा सकें। मैं नई आने वाली टीचर्स को ये कहूंगी कि उनमें जरा वो होना चाहिए, सब्र करें वो, और वो टॉलरेंस होनी चाहिए कि अगर कोई छोटा बच्चा है, रो रहा है, या जाहिर है कि जब नए बच्चे आते हैं तो वो तो रोएंगे,
یہ تو بالکل نارمل ریئیکشن ہے کہ بچہ جب اس کو ایک دم سے چھوڑ کے ماں چلی جائے گی تو وہ تو روئے گا. تو بس پھر وہ اکثر جو میں نے دیکھا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پٹختی ہیں اور ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں, اور اس پہ بھی چیک رکھیں جو خاص طور پہ جو آیا وایا غیرہ ہے نا, وہ کیونکہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی اور ایسی ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, سخت دل بھی ہوتی ہیں, بچے کو پٹخیں کچھ کریں تو یہ چیز نہیں, اور مارنا تو ہے ہی نہیں. اچھا, آپ نے ایک مرتبہ مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اب بچہ ہے جب وہ اسکول کے اندر آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں آتا, ہاں ہے نا, تو وہ آپ نے کہا تھا کہ اسکول وہ آتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ ہم اسے سکھائیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ہاں, تاکہ بچے کو کانفیڈنس وغیرہ, جیسے جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں بچے کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں, تو بچے کا کیا ٹیسٹ لینا, جو چھوٹے جو نرسری کے بچے ہیں یا مونٹیسوری کے, ان کا کیا ٹیسٹ لینا ہے, ان کو تو لے لیں, ایڈمٹ کر لیں, اور ان کو اگر وہ بچہ جو ہے اس کو کانفیڈنس نہیں ہے تو کانفیڈنس تو پھر ہم دلائیں گے نا اسے, ہم کہیں گے. اور ایک اچھی ٹیچر کا کام ہے کانفیڈنس دلانا. ایک بچہ تھا میری کلاس میں, وہ بلکہ میری دوست کا ہی بچہ تھا وہ, تو جب میں نے ان لوگ کو رائٹنگ کروا رہی تھی تو کیا ہوا کہ سب رائٹنگ کر رہے ہیں, یہ چپ کے بیٹھے ہوئے تھے, کچھ نہیں کر رہے. تو میں نے کہا فیضان کرو, ڈو یور ورک. کہنے لگے نہیں, اور تھوڑا سا ہٹلاتا تھا, غلط ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں ہوگا غلط, کہنا ہاں ہو جائے گا, آپ ماریں گی. میں نے کہا نہیں, آپ نہیں کریں گے تو میں ڈانٹوں گی, اور کریں آپ. پھر اس نے کیا اور ٹھیک کیا. یعنی آپ بہت اچھی ٹیچر تھی. اب اپنے آپ کو کیا کہیں. نہیں, مطلب جس طرح سے آپ باتیں بتاتی ہیں تو میرے خیال میں تو آپ بہت اچھی کوآپریٹو ٹیچر تھی, اور بلکہ آپ بچوں کے ساتھ ہی نہیں ٹیچرز کے ساتھ بھی بہت زیادہ کوآپریٹ کرتی تھی. جیسے آپ نے وہ ایک واقعہ بتایا تھا ٹیچر والا, آپ بتائیں ذرا. وہ تو یہ تھا کہ ہماری دوست تھی نازیہ, مجھ سے بہت چھوٹی تھی عمر میں وہ, تو ہم لوگوں کی بہت دوستی تھی کہ ہم لوگ اکثر اسکول کے بعد چائنیز جاتے تھے یا ادھر ادھر کھانا کھانے. تو میں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کی اتنی دوستی ہے کہ پتہ نہیں کیسے اتنی ہو گئی. تو وہ کہنے لگی کہ نہیں, جب میں آئی تھی تو مجھے ہیڈ مسٹریس نے کہا کہ ایک راؤنڈ لگاؤ اور دیکھو کہ کس طرح پڑھاتی ہیں ٹیچرز جو ہیں. تو میں تبسم کی کلاس میں گئی تو وہ کہنے لگی کیا کام ہے, اور پھر کہنے لگی میں آپ کی کلاس میں آئی تو آپ نے کرسی آگے رکھ دی. ہاں, بس آج تک آپ کو یہ بات یاد ہے, یقیناً انہیں بھی یاد ہوگی. اور ابھی تک پتہ ہے ہم لوگوں کی دوستی ہے کہ وہ اتنے سال ہو گئے, اور وہ اب سویڈن میں ہے, اور ہم لوگ ایک دوسرے کو فون پہ واٹس ایپ پہ باتیں کرتے ہیں. تو ابھی تک ہم لوگوں کی دوستی ہے, اتنی اچھی میری وہ فرینڈ ہے. اور ایسے ہی ایک اور بھی فرینڈ تھی, اس کا نام فرح تھا, وہ بھی مجھ سے بہت چھوٹی تھی, اس کے ساتھ بھی ہماری ایسی دوستی تھی. تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ جب میں آئی تھی تو مجھ سے کسی نے بات نہیں کی, صرف آپ نے کی. میں صرف میں ہوں نا, بات تو نہیں, اور میں فرینڈلی ہوں تو میں بات کرتی ہوں. یہ تو آپ کی مطلب بہت اچھی عادت ہے, اس طرح سے بچے بھی آپ کے ساتھ جلدی گھل مل جاتے ہوں گے. ہاں, بچے تو ظاہر ہے پھر شروع میں تو ڈرتے ہیں اسکول سے, روتے ہوتے, مگر بعد میں تو وہ ٹیچر کو ہی آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں. آنٹی, آپ مطلب آج کل کی ماؤں کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ بس میں یہ کہوں گی کہ ایک تو بچوں کو, بچے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بالکل بے چین ہوتے ہیں, ریسٹلیس ہوتے ہیں نا, کیوں یہ تو ان کا قدرتی چیز ہے کہ بچہ جو ہے وہ چنبل ہوتا ہے اور ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, تو اس کو کچھ مصروفیت دے دیں, یا جیسے کہ ایک گرمیاں اگر ہیں تو چھوٹا سا ایک رومال دے دیا, ایک چھوٹے سے ایک پیالے میں پانی دیا, یا اس میں سرف ڈال دیا کہ لو اس کو دھو کے لاؤ ذرا, اور جیسے وہ دھویا, پھر جب وہ دھو کے لایا تو اس کو دیکھا ہار تو بہت اچھا دھویا, چلو اس کو پھیلا دو دھوپ میں, اور تھوڑے سے یہ کر لیں, اور یعنی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز دے دیں ہم ہاں دے دیں. اور دوسرا یہ کہ بچے کو کی انسلٹ نہ کریں کبھی بھی, یہ نہ کہ اگر جیسے کہ
اس میں کوئی خرابی اگر ہے، جیسے کہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ارے موٹے یا کوئی اگر موٹا بچہ تو یہ فیل کرتے ہیں، اور پھر ساری زندگی، کیونکہ اس عمر میں جب سے پیدائش سے لے کے 6 سال تک اس کی پوری شخصیت بن جاتی ہے، سب کچھ جیسا. اور مذہب ضرور سکھائیں اس کو سکھائیں، دیکھو اللہ ایک ہے، یہ ہے، اور سارے ہمارے رسول اور سب. یہاں ایک چیز اور کہتے ہیں، ڈراؤنی کہانیاں جن بھوتوں وغیرہ کی نہیں سنانی چاہیے، جانوروں کی سناتے. دم کٹی لومڑی جو تھی نا، اس نے وہ جا کے دریا پہ بیٹھ گئی تھی، پر اس نے کہا کیسے پکڑوں مچھلیوں کو، تو وہ پیٹ موڑ کے دم اس نے پانی میں ڈال دی، اور سردیاں تھی، پانی ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتے ہوتے پانی جم گیا، تو وہ سمجھی کہ مچھلی نے پکڑا ہوا ہے میرے دم کو. مچھلی تو جھٹکے سے اٹھی تو دم ہی غائب. پھر بس وہ سب سے کہتی پھرتی تھی کہ اپنی دم کٹوا لو، دیکھو دم کا بوجھ اچھا نہیں ہوتا. یہ دم کٹی لومڑی کی کہانی. اچھا، تو آپ نے تو بچوں کو ایک اسٹوری بھی سنا دی، دم کٹی لومڑی. چلیے، اب وقتاً فوقتاً آنٹی سے آپ کی انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی، اور آنٹی کے مفید مشورے آپ کو پتہ چلتے رہیں گے، جیسے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے. چلیں، صحیح، اللہ حافظ. اللہ حافظ.